الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المجاهدين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المجاهدين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد ہمارا آج کا موضوع جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت از قرآن مجید فرقان حمید. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف عبادات کا ذکر فرمایا ہے، لیکن جو اسلوب خالق لم یزل نے جہاد کے متعلقہ رکھا ہے، شاید کسی عبادت کے لیے ایسا اسلوب رکھا ہو جس کی کچھ نشانیاں اور علامات میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں اور کچھ آج آ رہی ہیں. دیکھیں، دنیا میں اگر کوئی بہت بڑا تاجر، بہت بڑا بزنس مین اگر کسی کو تجارت کے گر اور اصول اور قواعد بتا دے تو وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار کامیاب ترین تاجر نے مجھے تجارت کے کچھ اصول بتائے. وہ کیوں خوش ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے اصولوں کو اگر یہ اپنائے گا تو تجارت میں اس کو نفع ہوگا. تجارت میں اس کو ظاہر ہے، اگر آپ نے کپڑے کا کام کرنا ہے، جس اعتبار سے بھی کپڑے کی پھر آگے کئی صورتحال ہیں آپ سمجھتے ہیں، تو آپ ڈائریکٹ، اب میرے جیسا بندہ ڈائریکٹ چلا جائے تو وہ نقصان اٹھا کے آئے گا ممکنات میں سے، کیونکہ میں اس فن کو سمجھتا نہیں. اگر میں اس کے ماہرین سے پہلے مشاورت کروں جو اس کے سالہ سال سے تاجر ہیں، کس موسم میں کون سا کپڑا خریدا جاتا ہے، کہاں سے خریدا جاتا ہے، کہاں سے ہمیں صحیح ملے گی، چیز اچھی ہوگی، یہ ساری باتیں، تو ممکن ہے کہ میں اس نقصان سے بچ جاؤں جو میں ڈائریکٹ جا رہا تھا. ایسے ہے کہ نہیں؟ اسی طرح کسی بھی چیز کی تجارت آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ماہرین سے جو سالہ سال سے تجارت کر رہے ہیں یا جنہوں نے اس پہ باقاعدہ طور پہ ڈگری حاصل کی ہیں، کسی بھی حیثیت سے وہ اس کا ماہر ہوگا تو آپ کو خوشی ہوگی کہ میں اس سے مشورہ لے رہا ہوں، کیونکہ مشورہ لینے کے پیچھے جو محرک ہے وہ کیا ہے کہ کہیں میرا
دنیاوی نقصان، یہ اصل محرک ہے۔ کسی کو کوئی تاجر تجارت کا گر بتاتا ہے، کسی کو کوئی تجارت کے بارے میں یہ نہیں آپ یہ کر لیں، یہ نہیں آپ اندازہ لگائیں کہ جس کو خود احکم الحاکمین اللہ رب العالمین، تمام انبیاء کا مالک خالق رزاق، تمام انبیاء اور رسول کا مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، سب کو روزی بھی اللہ ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر رب بتائے اور پھر یہ تخصیص بھی نہ ہو کہ فلاں کے لیے ہیں تو فلاں کے لیے نہیں، فرمایا میں اپنے سارے بندوں کے لیے ذکر فرما رہا ہوں۔ آگے بندوں کی مرضی ہے، وہ رب کے دیے ہوئے قانون کو مانے نہ مانے، اس پہ عمل کریں نہ کریں، یہ تو پکی بات ہے نا۔ جس تجارت کے کرنے کا رب فرما دے پھر اس میں گھاٹا کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا، اس میں گھاٹا کسی صورت بھی۔ رب فرمائے تم یہ تجارت کر لو تو نفع ہی نفع ہے، اور مزے کی بات ہے دنیاوی نفع کی بات ہی نہیں کرتا رب تو قبر و آخرت کی حقیقی زندگی کی نفع کی بات کرتا ہے۔ رب اس نفع کی بات کرتا ہے جس سے بڑی کامیابی اور کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے ہی نہیں۔ لیکن بدقسمتی سے آج امت مسلمہ نے اسی تجارت کو چھوڑ دیا ہے۔ آج پورے ورلڈ میں جتنی بھی اسلامی سلطنتیں ہیں، اسلامی ممالک ہیں، بدقسمتی سے ہمیں کسی ملک میں بھی وہ تجارت جو رب نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے، کسی بھی فرما روا نے اس تجارت کے کرنے کا اعلان نہیں کر رکھا۔ وہ تجارت کیا ہے؟ سنیے رب کے قرآن سے۔ اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ بھی اس کا بہت بڑا کرم ہے اس امت پہ، جب بھی پکارتا ہے اس امت کو کتنے پیارے لقب سے پکارتا ہے، اے ایمان والو۔ حالانکہ انہی ایمان والوں میں بے ایمان بھی ہیں، انہی میں منافق بھی ہیں، انہی میں خائن بھی ہیں، انہی میں شرابی بھی ہیں، ٹھیک ہے، انہی میں چور ڈاکو بھی ہیں۔ مالک کو تو سب کا پتہ ہے نا، لیکن فرماتا ہے چلو سارے تو نہیں ہیں نا، سمجھے، سارے تو چور ڈاکو شرابی کبابی نہیں ہیں نا، جو چند مٹھی بھر اچھے ہیں ان کا صدقہ سب کو فرماتا ہے اے ایمان والو۔ ان کی فضیلت بھی دیکھو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ حل کا معنی ہوتا ہے ہماری زبان میں کیا، عربی کا لفظ جو حرف جو حل ہے اس کا معنی ہوتا ہے کیا۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو کیا ادلو، میں دلالت کروں، میں بتاؤں، میں بیان کروں۔ رب فرماتا ہے ادلو، واحد متکلم کا صیغہ رب فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلو، اے ایمان والو کیا میں تمہیں بتا دوں، کیا میں تمہیں دلالت کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، کم اے ایمان والو کیا میں تمہاری رہنمائی کروں۔ کون فرما رہا ہے بلند آواز سے؟ اللہ رب العالمین۔ کون فرما رہا ہے؟ آپس میں بیٹھے ہیں، اللہ کسی کا محتاج ہے؟ پوری مخلوقات اللہ کی محتاج ہے، بمائے انبیاء اور رسول، حتیٰ کہ میں ان لا علموں کا ان کی اصلاح کرتے ہوئے جملہ بول دوں، بمائے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا مولا بھی اپنے رب کے محتاج ہیں۔ جو کہنا رسول اکرم تو اتنی شان کے مالک ہیں، لہذا کسی کے محتاج نہیں، رب کے بھی نہیں، وہ کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے، کیونکہ مصطفیٰ کریم رب نہیں ہے، اپنے رب کی مخلوق ہے۔ یہ اور بات ہے، رب نے انہیں بنایا ایسا ہے، پھر مخلوقات میں کوئی بھی ان جیسا نہیں بنایا،
انہیں بے مثل و بے مثال بنایا ہے، لیکن کم از کم توحید اور رسالت کا فرق تو مد نظر ہو نا۔ وہ رب ہے، یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ رزاق ہے، یہ مرزوق ہے، ٹھیک ہے، وہ مسجود لا ہے، مصطفیٰ ساجد ہے، فرق تو ہو نا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رب نے کسی نبی کو بھی پیدا، کئی گھنٹے کا موضوع آپ اس موضوع پہ سن چکے ہیں، پتہ نہیں کتنے مہینے یہ موضوع چلا ہے کہ مصطفیٰ کریم اللہ نے نبیوں میں بھی بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا ہے، یہ آپ سن چکے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت رب کسی کا محتاج، بلکہ سارے رب کے، تو جو محتاج نہیں ہے اسے کیا ضرورت پڑی؟ وہ پوچھے ان سے جو سانس لینے میں بھی رب کے محتاج ہیں۔ میں اور آپ سانس لینے میں کس کے محتاج ہیں؟ ابھی چاہے روح قبض کرا لے، کون ہے جو واپس دلا سکتا؟ بولے نا۔ سننے میں ہم رب کے محتاج، بولنے میں ہم رب کے محتاج، چلنے پھرنے میں ہم رب کے محتاج، الغرض زندگی گزارنے میں، قبر و آخرت میں، محشر میں، ہر جگہ ہم رب کے محتاج ہیں۔ وہ کسی کا محتاج، کیونکہ قرآن اعلان کرتا ہے اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات، اس کو کسی کی کوئی حاجت ہی نہیں، بندہ کہ میں نہیں ہوں تو نظام قدرت ہی نہیں چلے گا، ایسی بات ہی نہیں ہے۔ وہ مالک یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو اسے ضرورت نہیں ہماری، وہ ہم سے پوچھتا ہے۔ جملے ذرا غور سے سنیں، آیت بڑی اہم ترین مفہوم کو لے کے آئی ہے، اس لیے میں اتنی باتیں کر رہا ہوں۔ وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے ہر حال میں محتاج ہیں۔ قانون تو یہ ہے، جو محتاج ہوتا ہے محتاج الہ سے پوچھتا رہتا ہے، جس کی طرف وہ محتاج ہوتا ہے۔ یہاں نظام الٹ ہے، محتاج ہمیں پوچھ رب رہا ہے۔ حل ادلکم یا ایھا الذین آمنوا حل ادلکم، اے ایمان والو کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ کیا میں تمہاری رہنمائی؟ اس لیے کہا تھا کہ جہاد کی جو فضیلت قرآن میں آئی ہے شاید ایسی کسی عبادت کی آئی ہو۔ اب کسی اور عبادت کو یہاں نہیں رکھا جا رہا۔ یا اللہ کس چیز پہ تو ایمان والوں کی رہنمائی فرمانا چاہتا ہے؟ فرمایا الا تجارہ، الا ایسی تجارت پر، یہ تجارہ یہاں موصوف ہے، تنجیکم من عذاب علیم اس کی صفت ہے۔ فرمایا ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کر دوں؟ کون فرما رہا ہے؟ بلند آواز سے اللہ عز و جل احکم الحاکمین تمام مسلمانوں کو فرما رہا، کیا میں تمہاری ایسی تجارت پر رہنمائی نہ کروں؟ مالک کیسی؟ فرمایا تنجی، جو نجات دیتی ہے۔ تنجی کے اندر ہیا ضمیر جو اس کا فاعل ہے وہ لوٹ رہا ہے پیچھے تجارت کی طرف۔ کون نجات دیتی ہے؟ نہ بولو، تم تو سنی ہو، ان کو مر جانا چاہیے، یہاں پہ آپ کو تو نہیں مرنا چاہیے۔ تنجی، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی نہ کروں اے ایمان والے کہ وہ تجارت بچاتی ہے۔ پوری کائنات کی وہابیت کو چیلنج ہے، تنجی فعل ہے، اس کو فاعل کی ضرورت ہے، بتاؤ فاعل کون ہے؟ صرف اللہ ہی بچاتا ہے نا، ان سے سوال ہے جو کہتے ہیں صرف اللہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہونے کے اعتبار سے صرف اللہ ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ باقی تم کہو نا کہ اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے، مسلمان کا یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رب نے جسے نبی بنایا ہے اسے کچھ دیا بھی ہے، وہ تیرے جیسا نہیں ہے۔ جسے رب نبوت عطا فرماتا ہے اس کو مقام بھی ساتھ عطا فرماتا ہے، جس کو نبی بنا کے رسول بنا کے بھیجتا ہے اس کو با اختیار بھی بنا کے بھیجتا ہے۔
جس کو رسول اور نبی کا منصب دیتا ہے اس کو شفاعت کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے. جس کو نبی اور رسول بنا کے بھیجتا ہے اس کو پورے جہاں میں 1 سیکنڈ سے پہلے جہاں چاہیں وہاں جانے کی، آنے کی، گفتگو کرنے اور کروانے کی توفیق بھی دیتا ہے. نہیں اللہ ہی بچانے والا ہے. تو میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے تجارت بھی بچانے والی ہے. شرک تو ہو گیا. ہمیں کہتے ہیں نا اللہ یہ کرنے والا ہے، اگر نبی بھی یہ کرنے والے ہوں تو پھر تو شرک ہو گیا. بچانے والا تو ہے اللہ. اب قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم. لیکن سمجھنے والوں کے لیے قرآن ہے نا فاعتبروا یا اولی الابصار. قرآن فرمایا قرآن سے عبرت وہی لیتے ہیں جن کے اندر رب نے کوئی عقل پیدا کی ہو. سمجھو قرآن کے اسلوب کو سمجھو. پیچھے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم. اے ایمان والو جو تجارت تمہیں بچاتی ہے کیا میں اس کی دلالت نہ کروں؟ رب نے اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر کیا کہ اللہ کے سوا کچھ چیزیں بچاتی ضرور ہیں لیکن ان کو مانتے ایمان والے ہیں. یہاں قوم کا ذکر کیا، فرمایا میں بھی ایمان والوں کو ہی فرمایا. کاش کہ آپ لوگ عربی گرامر سمجھتے ہوتے. کوشش تو میں کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی، لیکن ظاہر ہے ایک بندہ خود زبان سمجھتا ہو اس کو سمجھانا اور ہے، اور ایک بندہ نہ سمجھتا. امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی. یہ یا ایھا الذین آمنوا جو ہے نا اس کا دوسرا مطلب آگے جا کے قوم سے لیا گیا، یعنی جو یا ایھا الذین آمنوا میں ہے وہی قوم میں کھڑا ہے. اس جگہ تنجیکم فرمایا کہ ایمان والو تمہیں بچاتی ہے ایک تجارت. کیونکہ یہ عقیدہ بھی کن کا ہے؟ اور یار بولو تو صحیح، قرآن کی بولی تو کم از کم بولا کرو. اب قرآن میں بھی کوئی اختلاف آ گیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں ایسی تجارت کی طرف نہ رہنمائی کروں کہ وہ تجارت ایمان والوں کو کیا کرے گی؟ پتہ کس چیز سے بچائے گی؟ من عذاب علیم. کس چیز سے بچائے گی؟ من عذاب جہنم سے. سادہ لفظوں میں اگر تجارت جہنم سے بچا سکتی ہے تو پھر مصطفیٰ بھی بچا سکتے ہیں. اگر تجارت قرآن کی روشنی میں مسلمان کو یا ایھا الذین آمنوا یہ نقطہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ تجارت بچا کن کو رہی ہے؟ جو صحیح العقیدہ مسلمان ہے. اگر تجارت صحیح العقیدہ مسلمان کو بچا سکتی ہے تو میرے بھائی پھر مصطفیٰ بھی جہنم سے بچا سکتے ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ اب وہ ہے کیا؟ یہ بیچاری تو کچھ بھی نہیں ہے اگر مصطفیٰ نہ ہوں تو. یہ جو تجارت بچانے آئی ہے نا مجھے اور آپ کو، اگر مصطفیٰ بیچ سے ہٹ جائیں تو یہ تجارت بھی کچھ نہیں کرتی. مصطفیٰ آگے قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. تجارت کیا ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ. تجارت نفع دے گی لیکن پہلے رب کو ایک مان اور مصطفیٰ کو ویسا مان جیسا ایک رب نے بنا کے بھیجا ہے. اپنی مرضی والا رسول نہیں ماننا. اپنی مرضی والا تو ابلیس کا عقیدہ ہے. جہاں تک چاہا مان لیا. مجھے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے ہاں ٹھیک ہے رسول ہے، ٹھیک ہے رسول ہے، ٹھیک ہے رسول ہے. جب اللہ نے فرمایا تعظیم کرو، اسجدوا لآدم، کرو تعظیم جناب میرے آدم کی، اللہ کے پاک پیغمبر کی. اب اس نے سوچا اپنی عقل میں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اور ان کی تعظیم کروں؟ نہیں، اب میری عقل نہیں مانتی. اللہ نے تو فرما دیا نا کہ کرو تعظیم. شیطان نے عقل دوڑائی. جملہ بولا تھا کہ جیسا رسول رب نے بنا کے چپ کر کے جو مان لے وہ بچ جائے، اور جو چونو چنا کرے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ابلیس کی مانوی اولاد ہوتی ہے، وہ شیطان کی ذریت ہے. اللہ نے فرمایا نا تعظیم کرو. سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا اپنے آپ سے آنا خیر من.
میں تو ان سے افضل ہوں، میں ان کی تعظیم کیوں کروں؟ انا خیر من، قرآن ہے۔ گویا نبی کے بارے میں سادہ لفظوں میں، نبی کو عقل کے ترازو میں تولنا کس کا کام ہے؟ ذرا بلند آواز سے، مزہ نہیں آیا۔ نبی کو اپنی چھوٹی سی عقل کے ترازو میں تولنا کس کا کام ہے؟ بچ جاؤ گے، چھوڑ دو اپنی اتنی سی تیری چھوٹی سی عقل ہے، اور رب کا اتنا بڑا نبی ہے جس کی ہم بڑائی کی کوئی مثال نہیں دے سکتے، وہ اسے بیچاری میں کیسے سما سکتا ہے؟ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ آپ ایک گلاس لیں، ٹھیک ہے، جس میں وسعت ہو پانی کے صرف آدھا کلو کی، آپ کہنے نہیں میں نے اس میں 10 من ڈالنا ہے، تو پھر بندہ اس کو کیا سمجھے گا؟ جن کو سمجھ ہے وہی بولے۔ وہ یہ گدھا ہے، اس گدھے ہی ایسا کام کرے گا، آتا ہے صرف آدھا کلو، اور وہ کہتا نہیں میں نے ڈالنا ہے 10 من۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مثال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر اگر جائیں آدھے کلو اور 10 من والی مثال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی سی عقل اور رب کا اتنا بڑا نبی، وہ اس عقل میں آ کیسے سکتا ہے؟ اس عقل میں تو رب کی عام مخلوق نہیں آتی، آج تک سائنسدان مر گئے، ان بیچاروں کی عقل میں ایک بندے کی تخلیق کا سسٹم ہی نہیں آ سکا کہ رب نے کتنے بریک ذرے سے جو بغیر جدید آلہ جات کے نظر ہی نہیں آتا، اور اتنا خوبصورت انسان بنا کے رکھ دیا۔ ان بیچاروں کو تو اس کی سمجھ نہیں آئی، حالانکہ لقد خلقنا الانسان من نطفہ، غلاظت کی سمجھ نہیں آ سکی ان کو آج تک۔ لقد خلقنا الانسان من نطفہ، قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن ہے۔ جس رب کی قدرت میں ایک غلاظت کے کوئی کھربویں حصے کی سمجھ نہ ہے دنیا کو، اس رب کی قدرت کا عظیم شاہکار نبی اور سارے شاہکاروں کا سید و سردار مصطفیٰ کریم کسی ملا کی عقل میں کیسے آ سکتا ہے؟ خیر بات کو چلاتے ہیں، کیونکہ قرآن تو اتنی گہری کتاب ہے، ایک ایک حرف پہ بھلے آپ بیٹھے رہیں تو آپ تھک جائیں، قرآن کا علم تو ختم نہیں ہوتا نا۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا کہ ایمان والوں کو تجارت بچا لے گی کہاں سے؟ قانون یاد ہے نا، تجارت بتائے گی۔ فرمایا اس تجارت کے کرنے کے لیے پہلا قانون ہے رب کو ایک مان۔ ابھی تجارت شروع نہیں ہوئی کہ وہ ہے کیا، وہ ابھی شروع نہیں ہوئی۔ فرمایا ایسے ہر بدھو جا کے وہی کام شروع کر دے کہ میں جنتی ہو گیا۔ فرمایا نا، پہلے اللہ کو ایک مان، پھر مصطفیٰ کو ویسا مان جیسا رب نے بنا کے بھیجا ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، جب یہ دونوں باتیں آ جائیں تو بندہ ہو جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے زمرے میں۔ اب بندہ بن گیا مسلمان، اب بندہ بن گیا، اب ہے وہ تجارت۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ تجارت جو بچا رہی ہے نا، اگر مصطفیٰ اس سے ہٹ جائیں تو وہ تجارت بھی کچھ نہیں کر سکتی، وہ تجارت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ کتنے ایسی تجارت کرنے والے تھے آپ کے زمانے میں، لیکن فرمایا یہ جہنمی، کیونکہ وہ آپ کو ویسا نہیں مانتے تھے جیسا رب نے بنا کے بھیجا تھا۔ تؤمنون باللہ تو تھا اور رسول ہی نہیں تھا۔ تؤمنون باللہ تھا لیکن رسول نہیں تھا، اللہ تھا، صرف اللہ تھا، ادھر بھی رسول۔ فرمایا یہ تجارت جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جہنم سے بچاتی ہے، یہ اکیلے رب کو ماننے سے بچاتی نہیں ہے، اس لیے پہلے رکھا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ کو ویسا مان جیسا وہ ہے، اور وہ کیسا ہے؟ جیسا رب کے مصطفیٰ نے ہمیں بتایا۔ فرمایا وہ بے مثل و بے مثال ہے، وحدہ لا شریک ہے، ذاتی طور پہ وحدہ، کوئی عبادت کا مستحق نہیں سوائے اللہ کے، سوائے۔ جب یہ دونوں باتیں آ جائیں اب وہ تجارت سنو۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ ہے تجارت جو بندے کو جہنم سے بچائے گی۔ یہ وہ تجارت ہے جو بندے کو جہنم سے، اچھا جہاد کرنا
اللہ تو نہیں ہے نا؟ ذرا دب کے جہاد کرنا ایک فعل ہے، ایک کام ہے، ٹھیک ہے؟ اس جہاد کو کوئی اللہ کہہ سکتا ہے؟ بلند آواز سے بولو، میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ جہاد اللہ کا غیر ہے، اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب قرآن نے کیا عقیدہ دیا کہ جہاد کرو یہ تمہیں جہنم سے بچا لے گا، اللہ کا غیر جہنم سے تمہیں بچا لے گا۔ اور بندہ جہنم کو جا رہا ہو، کتنی بڑی مشکل میں پھنس جائے گا، بلند آواز سے۔ اس سے بڑی مشکل کوئی نہیں ہے ایک مسلمان کے حق میں کہ وہ جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہو۔ فرمایا پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس مشکل کو تو یہ جہاد ہی دور کر دے گا۔ اور یہ جہاد اس وقت تک کام کا نہیں ہے جب تک اس میں مصطفیٰ نہ آئے، اور جس میں مصطفیٰ نہ آئے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر وہ مشکل کشائی کر رہا ہے تو جن کی وجہ سے جہاد عبادت بنا ہے، بتا تو صحیح پھر مصطفیٰ کتنے بڑے مشکل کشا ہے۔ پتہ نہیں لوگوں نے قرآن کو سمجھا کیسے، مجھے تو اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ قرآن پڑھتے ہیں جی، مفسر قرآن ہے جی، مترجم قرآن ہے جی، قرآن کا درس ہو رہا ہے جی، کیا سمجھایا ہے تم نے لوگوں کو؟ قرآن تو یہ درس دیتا ہے، ایک ایک لفظ کے اندر قرآن تو مصطفیٰ کی شان کا ذکر فرماتا ہے۔ اگر کسی کو عقل سلیم اللہ نے دی ہو تو یہ شرط ہے۔ فرمایا جہاد کرو اللہ کی، بلند آواز سے، فی سبیل اللہ۔ دہشت گردی جہاد نہیں ہے، دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق بھی، جو دہشت گرد ہو اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق۔ اسلام تو اتنا اچھا مذہب ہے، یہ تو جانوروں کے بھی حقوق بیان کرتا ہے۔ چے جائے کہ نمازی مسلمانوں کو جا کے اڑا دینا جناب، ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کیوں مارا گیا، اور تم کہتے ہو یہ اسلام ہے، یہ یہودیت ہے، یہ عیسائیت ہے، یہ کفرستان ہے۔ اسلام میں تو اللہ کے فضل سے حیوانوں کو بھی بغیر کسی شرعی عذر کے ستانے کی اجازت ہی نہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ایک بندہ، ایک شخص، ایک عورت بنی اسرائیل کی بلی کی وجہ سے فرمایا جہنم میں جل رہی تھی۔ صحابہ نے عرض کی کیا جانوروں کے بارے میں بھی حساب کتاب ہوتا ہے؟ فرمایا جی ہاں، اللہ نے جو مذہب دیا ہوتا ہے اس میں جانوروں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ کسی جانور کے ساتھ تو زیادتی نہیں کی تھی۔ وہ کیا کرتی تھی؟ فرمایا بلی کو باندھ رکھا تھا، کچھ کھانے پینے کو دیتی نہیں تھی اور اس کو چھوڑتی نہیں تھی کہ وہ خود اپنا نظام چلا لیتی، کہیں چار پھر لیتی، کھا پی لیتی۔ فرمایا حتیٰ کہ وہ مر گئی، اس وجہ سے رب نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا۔ سوچو اگر ایک جانور کی وجہ سے بندے جہنم میں جا رہے ہیں، جانور کو ستانے کی وجہ سے بندے جہنم میں جا رہے ہیں، تو جو مسلمانوں کو ستائے، جیسے دہشت گردوں کے لیے جملہ نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ کوئی اخلاقیات بھی اسلام کا ہی بات ہے۔ دوسرے مسلمانوں کے حقوق اللہ نے بڑے سخت ترین حقوق رکھے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج لوگ ان کا خیال ہے دوسروں کی عزت کو پامال کرنا تو گویا کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، دوسروں کے خلاف گفتگو کرنے کو تو گویا لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ اشد ترین کبیرہ گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا میں چاہوں گا تو اپنے حق معاف کر دوں گا، لیکن اگر تو نے میرے بندوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہوگا تو جب تک میرا بندہ راضی نہیں ہوگا، رب فرماتا ہے میں نہیں تجھ سے راضی ہوتا۔ خدا کا خوف کرو، ایسی سیرت رکھو آپ کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو۔ یہاں تو والدین کو ڈنڈے مارے جانے، کسی اور کا کیا لحاظ ہے؟ یہاں تو والدین کو مسلمان گالیاں دیتے ہیں، کسی اور کا کیا لحاظ رکھیں؟ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اترنے والی مقدس کتاب میں اللہ فرماتا ہے وہ تجارت کیا ہے؟ ذرا بلند آواز سے یار، اتنی محنت کی ہے میں نے سنانے کے لیے، آپ کو لفظ ہی بھول گئے۔ وہ جہاد فی سبیل اللہ، وہ کیا ہے؟ یا اللہ کیسے کرنا ہے؟ فرمایا بے اموالکم، اگر جہاد میں مال کی ضرورت ہو تو سارا گھر اٹھا کے دینا پڑے گا۔ ابو بکر صدیق نے اٹھا کے دیا کہ نہیں دیا؟ غزوہ تبوک تھا نا، غزوہ ہماری جانیں، ہمارے گھر بار
اس وقت قیمتی نہیں رہتے جب اسلامی ملک کو ان کی ضرورت پڑ جائے جہاد کے لیے، کفرستان کے خلاف لڑنے کے لیے، تو پھر سب کچھ ہی دینا پڑتا ہے۔ فرمایا بے اموالکم، یا اللہ مال دے دیے ہیں، جانیں بھی دینی پڑیں گی۔ اللہ کریم نے فرمایا وانفسکم، جب فوج اتنی نہ ہو کہ ان کافروں کا مقابلہ کر سکے تو پھر جو ملک کا، اسلامی ملک کا فرما روا ہوگا وہ عام اعلان کرے گا کہ سارے ہی نکلو، اب ہر مسلمان پہ جہاد کے لیے نکلنا فرض عین ہو جائے گا، فرض ہے۔ فرمایا اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرو۔ مالک پھر یہ ٹھیک ہے، فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، تمہارے لیے کب؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم رب کی بتائی ہوئی باتوں کو جانو تو پھر یہی اچھا ہے، پھر یہی اچھا ہے۔ مالک پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، جب تم جہاد میں جاؤ گے تو رب تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا، رب تمہارے سارے گناہ معاف، جہاد میں جاؤ رب سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر فرمایا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پھر اگر شہید ہو گئے تب بھی، غازی ہو کے واپس پلٹے تب بھی، فرمایا رب تمہیں اپنی ہمیشہ کی نعمت عظمی جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے گا، جس کے نیچے نہریں رواں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً مِن جَنَّاتٍ عَدْنٍ، اور پکیزہ مکانوں میں داخل فرمائے گا۔ پکیزہ مکانوں میں جو سونے اور چاندی سے بنائے گئے ہیں، جن کا گارا مشک کا ہے، کستوری عنبر اور مشک، اور اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ ایسے محلہ آتا ہے، اندر بیٹھے ہو تو باہر کا نظر آتا ہے، باہر بیٹھے تو اندر کا سب کچھ نظر آتا ہے، اور ہیں کتنے لمبے چوڑے، یہ آپ کا ملک تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں نا ایک محل کتنا لمبا چوڑا، یہ ملک تو بیچارہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث میں عرض کرتا چلوں، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ورنہ اس پہ بھی پتہ نہیں کتنا کلام ہے، فرمایا جو سب سے ادنا جنتی ہوگا اپنے محل کی وسعت کے اعتبار سے، اللہ اس کو فرمائے گا جاؤ جنت میں، جہنم سے نکالے گا، فرمائے گا جا جنت میں، وہ جائے گا آگے، رسول پاک نے فرمایا وہ جنت کو دیکھے گا بھری ہوئی، واپسی لوٹے گا، عرض کرے گا وَأَنْتَ الْمَالِكُ، یا اللہ تو ہے تو بڑی شان والا، مذاق کرنا تیری شان کے لائق تو نہیں ہے، لیکن لگتا ہے میرے ساتھ مذاق ہوا ہے، مجھے فرمایا جنت میں جا، آگے جنت میں جانے کی تو قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اتنی مخلوق ہے آگے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اس میں ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے، وقت بہت کلوز ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پہلے عرض کرے گا مالک تیری شان تو بہت اونچی ہے، تو مذاق تو کسی کے ساتھ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ مذاق کیا ہے، کہ فرمایا جا جنت میں گیا ہوں وہاں تو قدم رکھنے کی جگہ ہی نظر نہیں آتی، کیونکہ اس نے باہر سے دیکھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، جا تو جنت میں تیرے لیے محل ہے۔ اور میرے آقا کی حدیث ہے بخاری میں، فرمایا یہ جنت میں، یہ بندہ جنت میں محل کی وسعت کے اعتبار سے سب سے ادنا محل اسی کا، گویا مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں جنت میں سب سے چھوٹا محل کس کا ہے۔ لوگوں کے نبیوں کو تو یہی نہیں پتا کہ کون جنتی ہے کہ کون نہیں، ہمارے نبی کا یہ مقام ہے، انہیں یہ بھی بتایا ہے کہ جنت میں سب سے چھوٹا محل کس کا ہے۔ اللہ اب فرمائے گا میرے بندے تو گیا ہی نہیں ہے، تیرے لیے جنت میں جو محل ہے اس سے چھوٹا محل اور کوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی حدیث صحیح بخاری میں فرمایا جا میرے بندے، جو تیرا محل ہم نے جنت میں رکھا ہے، تیری جو دنیا ہے نا ساری جسے دیکھ کے آیا ہے، اس سے 10 گنا بڑا تو تیرا محل جنت میں رکھا ہے۔ تو کہتا ہے میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے؟ جس کے جنت کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے کے جانے تک قبلہ 40 سال نورانی گھوڑے کے اوپر تیز رفتار بندہ سواری کرے تو اس دروازے کے حصے سے اس تک بندہ پہنچے۔ یہ تو دروازوں کی وسعت ہے، رب بھی جانے پھر آگے جو محل ہے ان کی کتنی وسعت ہے، اسی سے اندازہ لگا لو یہ سب سے ادنا جنتی ہے۔ تو رب فرماتا ہے میں ان گھروں میں تمہیں داخل کروں گا۔ اور آخری بات ذالک الفوز العظیم،
ہر بندہ کامیابی کے در پہ ہے، میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ کامیابی کہاں ہے؟ رب رسول کی اتباع میں۔ بولو نا، قرآن کہہ رہا ہے کامیابی کہاں ملتی ہے؟ رب رسول کی، اللہ رسول کی شریعت کی پیروی میں، اللہ رسول کی شریعت کی۔ ساری کہانیاں چھوڑ دو، بس رب کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جاؤ۔ میرے دوست نے مجھے یوں کہہ دیا، میرے ہمسایہ نے مجھے یوں کہہ دیا، فلاں نے کہا ہے، کون سی کوئی شادی ہر روز ہونی ہے، تو جتنا حرام زدگی ہوتی ہے کر لے۔ اللہ کے بندے، یہ فلاں تجھے نہیں بچانے والا، بچائے گی تجھے رب رسول کی شریعت پہ چلنے والی صورتحال۔ اللہ رسول کا حکم مان کے زندگی بسر کر، انشاءاللہ ادھر بھی سکون ہے، قبر و آخرت میں بھی سکون ہی سکون ہوگا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کون سی؟ اللہ رسول کی باتیں مان کے زندگی بسر کرو۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت سیکھ کر اس پہ عمل کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ الصلاة